كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی ہم کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 247۔ تو آپ اگر جانتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہی کا ایک قصہ ہے جو چل رہا ہے، اور اسی کے تسلسل میں یہ آیہ مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس کا ہم گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ واو یہاں پر حرف عطف ہے، اور یہ اس قصے کے تسلسل کی طرف اشارہ ہے۔ قال آپ کو پتہ ہے کہ فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مضارع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یقول، اور قول اس کا مصدر ہے۔ لہم یہ جار اور مجرور ہے، نبیہم میں نبی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے، یا کے اوپر آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے، تو اس کا ضمہ اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ یہاں پہ فاعل واقع ہوا ہے، اور مضاف بھی ہے، اور ہم محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ تو نبیہم ان کے نبی نے، لہم ان سے، قال کہا، کیا کہا؟ ان، اس کو کہتے ہیں حرف توکید و نصب۔ جملے میں سٹریس پیدا کرتا ہے، اور اس کے معنی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا اسم ہے، اس لیے منصوب ہے، ہاں کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔ قد حرف تحقیق ہے۔ بعث، بعث یا بعث، یہ بعث فعل ماضی ہے، ثلاثی مجرد ہے، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ایک فاعل مستتر ہے، اور اس کی تقدیر ہے ہوا، اور ہوا کس کی طرف لوٹتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ فعل اور فاعل سے پورا ایک جملہ ہے، یہ صرف واحد مذکر غائب کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، محلاً مرفوع ہے، کیونکہ یہ انا کی خبر بن رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ اللہ نے قد بعث یقیناً بھیجا ہے، بھیج چکا ہے، لکم تمہارے لیے۔ تو لکم جار و مجرور کی ترکیب بنتی ہے۔ طالوت، تا کے اوپر زبر ہے، اس کا زبر یہ بتا رہا ہے کہ یہ مفعول بہ ہے،
مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے طالوت کو. ملکن یہ یہاں پہ حال ہے، اس وجہ سے منصوب ہے. یعنی طالوت کو کس حال میں بھیجا؟ بادشاہ بنا کر. اس کی حالت کیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے. بادشاہ کے طور پر اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بھیجا. قالو تو انہوں نے کہا. ابھی قالو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جیسے قالا تھا نا واحد مذکر غائب، اسی طرح قالو جمع مذکر غائب ہے اور یہ مبنی ہے ضمہ پہ. لام کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے. وہ جو قالا تھا لام کے اوپر زبر تھی، وہ مبنی کس پہ تھا؟ فتح پہ. اس میں جو قالو کے اندر واو ہے یہ ایک ضمیر ہے نا، اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں. اور یہ محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے، فاعل، اور الف ہے الف الفارق. وہ بول اٹھے، انہوں نے کہا انا. یہ جو انا ہے اس کو کہتے ہیں ہم اسم استفہام. اس کے معنی کیفا کے بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی اینا کے بھی ہوتے ہیں، کیسے اور کہاں. یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اسم استفہام ہے اور محلن یہ منصوب ہے چونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے. یکون یہ فعل مضارع ہے، اس کو کہیں گے فعل مضارع ناسخ، اور یہ مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ. نون کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے. لہو کیا ہے؟ یہ جار اور مجرور کی ترکیب ہے. اس کے اوپر ہم زیادہ تفصیل سے نہیں جاتے، بس اس کو کہتے ہیں کہ جار اور مجرور ہے. ایک شبہ جملہ ہے اور یہ شبہ جملہ کانا کی خبر مقدم بن رہا ہے. الملک مرفوع ہے. مرفوع کیوں ہے؟ کہ یہ کانا کا اسم ہے. ویسے تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانا کا اسم کانا کے ساتھ آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی خبر، لیکن اس کی خبر پہلے آ گئی ہے اور اس کا جو اسم ہے وہ مؤخر ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ علینا ہم پر، ملک یہاں پہ اس سے مراد حکومت، تو علینا یہ جار و مجرور ہے. اب آگے جو ہے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اس میں جو واو ہے یہ حالیہ ہے، اور یہاں پہ جو نحنو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے ضمہ پہ نون کے اوپر پیش ہے، اور محلن مرفوع ہے مبتدا. یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. احق کو اس کی خبر ہے، اس لیے کاف کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، یہ بھی مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ. اور یہ پورے کا پورا جملہ نحن احق یعنی مبتدا خبر کے ساتھ ایک جملہ بنانا، جملہ اسمیہ. تو یہ محلن کیا ہوا؟ یہ محلن ہوا منصوب، چونکہ یہ حال ہے نا، واو حالیہ ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. حق کا مطلب ہم زیادہ، یہ اس کو آپ کمپیریٹو ڈگری کہہ سکتے ہیں، سپرلیٹو ڈگری کہہ سکتے ہیں، کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بالملکی حکومت کی، سلطنت کی. ملک کا آپ
ترجمہ حکومت کر لیں، سلطنت کر لیں، پاور کر لیں، کہ اللہ یہ جو سلطنت تو نے طالوت کو دی ہے اس کا حق تو ہم زیادہ رکھتے ہیں، منہ اس سے، تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوگی، یعنی اس کی نسبت ہم زیادہ حقدار ہیں، تو منہ جار و مجرور ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اب اس میں واو کیا ہے، یہ عطف کی ہے۔ لم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہ اس کو کیا کہتے ہیں، حرف نفی کہتے ہیں، جزم و قلب بھی کہتے ہیں، اور اس کو نفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نفی کے معنی پیدا کرتا ہے، جزم اس لیے کہتے ہیں کہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، قلب اس لیے کہتے ہیں کہ مضارع سے معنی نکل کر ماضی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو یؤتا ہے یہ پیسو وائس مجہول ہے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ کیا ہے، عطا، اور جب یہ باب افعال میں جائے گا تو کیا بنے گا، آتا، عطا یاتی، اور آتا یؤتی جب باب افعال میں جائے گا، مؤتن اس کا اسم الفاعل ہوگا، مؤتا اس کا اسم مفعول ہوگا، ایتا اس کا مصدر بن جائے گا۔ تو یؤتی اگر ہوتا تو ایکٹیو وائس تھا، یؤتا یہ پیسو وائس، یؤتی کا مطلب وہ دیتا ہے، یؤتا اسے دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا مانا ہوا، ولم یؤتا، اور اس کو نہیں دیا گیا، یہ پیسو وائس۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ یؤتا یہ فعل مضارع مجزوم ہے، اور اس کے جزم کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو حرف علت ہے اس کو حذف کر دیا گیا، گرا دیا گیا، اور اس کے اندر ایک ضمیر مستتر ہے، اس کی تقدیر کیا، ہوا، اور ہوا یہاں پہ کیا بنے گا، نائب الفاعل۔ ولم یؤتا، اور اس کو نہیں دیا گیا، یعنی وہ جو طالوت جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا، کیونکہ پہلے تو یہ بنی اسرائیل یہی ڈیمانڈ کرتے رہے ایک عرصہ تک کہ بھئی ہمارا یہ تو کوئی نظم و ضبط ہی نہیں ہے، نظم و نسق ہی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، تو ہمارے اوپر کوئی ملک ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک وفاق کا ایک سمبل ہو، اور پھر ہم دوسرے اپنے دشمنوں سے لڑ سکیں۔ تو جب اللہ نے اس طالوت کو ان کے بادشاہ کے طور پر منتخب کیا تو اب یہ اعتراض کرنے لگے۔ اس کے بعد ہے ساعتن، یہ مفعول بھی ثانی اس کو کہتے ہیں، مفعول بھی ثان، یہ منصوب ہے بالفتح الظاہرہ، من حرف جر ہے، المال اس میں مجرور ہے، لام کے نیچے زیر آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو ہم ہی سلطنت کی زیادہ مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی کشائش نہیں دی گئی، اس کو تو مال ہی نہیں دیا گیا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، یہ تو امیر آدمی نہیں ہے، یہ ہمارا خیال کیا رکھے گا، یہ بادشاہ کیسے بنے گا۔ قالا، اب یہاں پہ قالا سے مراد یعنی ان کے جو نبی ہیں، تو وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ حضرت سیموئیل علیہ السلام تھے، اور اس وقت قاضیوں کی حکومت تھی کہ ہر قبیلے کا ایک قاضی جو ہے وہ ان کا سردار ہوتا تھا اور ان کے معاملات کو طے کرتا تھا، تو یہ غالباً آخری قاضی تھے حضرت سیموئیل، تو ان کو نبوت عطا ہوئی، تو انہوں نے کہا، قالا اس کے اعراب وہی ہیں، انا یہ حرف توکید و نصب ہے، بھی گزرا ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، ہا کے اوپر زبر ہے چونکہ اس کا اسم ہے،
اصطفاہ. اب یہ دیکھیں اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے صفا. یہ جب باب افتعال میں جائے گا نا تو یہ بنے گا اصطفا. یہ اصل میں تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تا تھی. تو ابھی اگر تا کے پیچھے صاد آ جائے تو پھر اس تا کو تو میں بدل دیتے. تو یہ بن گیا اصطفا. افتعل اصطفا. آخر میں جو ہے الف مکسورہ ہے. یصطفی اس کا مطلب چننا. اصطفا اس نے چنا. یصطفی وہ چنتا ہے. مصطفی چننے والا اس میں فاعل ہے. مصطفیٰ جس کو چنا گیا اس میں مفعول ہے. اور استفاء اس کا مصدر ہے کہ بے شک اللہ نے اصطفاہ اس کو چنا ہے. استفاء کے ہم ترکیب کیا کریں گے کہ یہ فعل ماضی ہے. مبنی کس پہ ہے؟ فتح پہ ہے. لیکن ہم کہیں گے وہ فتح کیا ہے؟ مقدرہ علی الالف للتعذر. چونکہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے. الف مکسورہ کے اوپر کسی حرکت کا پڑھنا ممکن نہیں، اس لیے ہم نے للتعذر کہا. اور اس میں جو ہو ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے. کہ بے شک اللہ نے اس کو چنا ہے، یعنی اس طالوت کو، بادشاہ کو اللہ نے چنا ہے. علیکم تم پر، تو یہ جار و مجرور ہے. تو اس میں دیکھیں کہ خبر کہاں پہ ہے انہ کی؟ یہ پورا جملہ جو ہے اصطفاہ علیکم یہ اس کی خبر ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے یہ جملہ محلن کیا ہوگا؟ مرفوع، چونکہ یہ انہ کی خبر ہے. وزادہ، اب اس میں پھر واو حرف عطف ہے. زادہ، زادہ یزید. زادہ کا مطلب اس نے زیادہ کیا. یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح. یزید اس کا فعل مضارع ہے. تو ہو پھر وہی ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے. اس کو ہم کہیں گے چونکہ یہ مفعول بہ ہے. وزادہ بسطتن، یہ جو بسطتن ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کو آپ مفعول بہ بھی کہہ سکتے ہیں، مفعول بہ منصوب بالفتح الظاہرہ. اور یہ تمییز بھی کہلا سکتی ہے، اور تمییز بھی منصوب ہوتی ہے. تو بسطتن کا مطلب فراخی، کشادگی، کشائش، قوت. تو اور اس کو دی، یعنی کس نے دی؟ اللہ نے دی. بسطتن فراخی دی. فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، یعنی علمی لحاظ سے بھی وہ برتر ہیں اور جسمانی طاقت اور قوت کے لحاظ سے بھی وہ تم سے آگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فراخی عطا کی ہے. تو یہ فی العلم والجسم یہ جار اور مجرور ہے. واللہ یؤتی، وہ پہلے کیا تھا؟ لم یؤتا، وہ پیسو تھا نا. ابھی یؤتی کیا ہے؟ یہ ایکٹیو وائس. تو اس میں واللہ میں واو جو ہے یہ حرف استئناف ہے. اب ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اور اللہ یہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے. تو یؤتی یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور اس کی جو رفع کی علامت ہے وہ کیا ہے؟ وہ دمہ ہے، لیکن وہ مقدرہ ہے. للثقل کہیں گے کہ ثقل کی وجہ سے، یعنی یؤتی یو یا کے اوپر پیش ہے، پڑھ سکتے ہیں لیکن زبان پہ ثقل واقع ہوتا ہے اس لیے نہیں پڑھا جاتا. تو ہم کہیں گے یؤتی. ملکہ، ملکہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، مضاف بھی ہے. وہ ضمیر متصل ہے، محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. اپنی ملک کو، اپنی سلطنت کو، اپنی حکومت کو
اللہ دیتا ہے من جس کو یشاء چاہتا ہے. یہاں پہ من کیا اسم موصول ہے، مبنی ہے سکون پہ، لیکن محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. تو یشاء، شاء یشاء، یشاء فعل مضارع ہے مرفوع، حمزہ کے اوپر دیکھیں پیش نظر آ رہا ہے، تو مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے. اس کے اندر بھی ایک ضمیر مستتر ہے اور وہ کیا ہے؟ ہوا. اور یہ پورا جملہ بن گیا نا یشاء، یہ صلۃ الموصول اس کو کہیں گے، لا محل لہا من الاعراب. اس کے بعد دیکھیں واللہ واسع علیم، واو کیا ہے؟ عطف کی ہے، اور اللہ مبتدا مرفوع ہے، واسع اس کی خبر ہے، علیم اس کی دوسری خبر ہے. اور اللہ جو ہے وہ واسع ہے، کشائش والا ہے اور علم والا ہے. ابھی اس کا شروع سے آپ ترجمہ کریں، ابھی میرے خیال میں آسانی سے ہو جائے گا. ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر فرمایا ہے. انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، اس سے تو ہم ہی سلطنت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی کشائش نہیں دی گئی. پیغمبر نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر پسند فرمایا ہے، چنا ہے، اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی دے دی ہے. اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا جاننے والا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ دیکھیں. یہ آیہ مبارکہ قرآن میں قیادت کے انتخاب کا سب سے واضح اصول بیان کرتی ہے. قوم نے بادشاہ مانگا، اللہ نے بادشاہ دیا مگر اپنی شرطوں پر نہیں، اپنے معیار پر. یہ آیت بتاتی ہے کہ جب قیادت اللہ دیتا ہے تو وہ نسب، دولت اور طبقے سے نہیں، صلاحیت اور اہلیت سے دیتا ہے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکن. اب اس میں انا تاکید کے لیے آیا، اور قد بعث کا مطلب کیا ہوگا؟ فیصلہ ہو چکا. لکم تمہارے فائدے کے لیے. تو یہاں پہ پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ جو بادشاہ ہے طالوت جس کو کہا گیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، کسی جماعت یا ایلیٹ کا نہیں. قوم نے کیا اعتراض کیا؟ انا یکون لہ الملک علینا. بلاغی شدت دیکھی، انا یہ تعجب کے لیے آتا ہے، تعجب بھی اور انکار بھی، یعنی مجموعہ ہے تعجب کا اور انکار کا. انا گویا وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے. یہ اعتراض دراصل تکبر کا اظہار ہے، دلیل نہیں. وہ کہتے تھے نا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. یہاں پہ ایک فکری انحراف ہے. یہاں معیار بتایا گیا کہ ہم اشرافیہ ہیں، ہم پرانا طبقہ ہیں، ہمیں ہر دور کے ایلیٹ کا دعویٰ ہوتا ہے. قرآن کیا دکھا رہا ہے؟ حق سمجھا جا رہا ہے، اہلیت نہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. قیادت کا غلط معیار. قوم کا تیسرا اعتراض، وہ امیر نہیں ہے،
یہ وہی ذہنیت ہے جو مال کو اہلیت سمجھتی ہے، غربت کو نا اہلی سمجھتی ہے۔ قرآن اس معیار کو رد کرتا ہے۔ نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اصطفاہ چن لیا، چھان لیا، علیکم تم پر ترجیح دی، یہاں انسانی رائے ختم، الہی فیصلہ نافذ۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، قیادت کا قرآنی فارمولہ کیا بنا؟ یہ آیت لیڈرشپ کرائٹیریا دے رہی ہے۔ نمبر 1 علم، جس کے اندر حکمت ہے، فیصلہ ہے، بصیرت ہے۔ نمبر 2 جسم، قوت ہے، برداشت ہے، عملی صلاحیت ہے۔ قرآن نے مال کا ذکر نہیں کیا۔ غور کیجئے، فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اقتدار، نہ وراثت ہے نہ خرید و فروخت، یہ اللہ کی امانت ہے۔ واللہ واسع علیم، کیا پیغام ہے؟ واسع کا مطلب وسائل محدود نہیں ہے، علیم اہلیت جانتا ہے۔ گویا اللہ کو نہ تمہارے مال کی کمی دکھائی دیتی ہے نہ طبقہ۔ اس آیت کا ربط کیا ہے؟ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ وہ جو آیت 245 تھی اس میں مال کا امتحان، آیت 246 جان کا دعویٰ، آیت 247 قیادت کا انتخاب۔ آگے آپ دیکھیں گے اطاعت اور امتحان ہے، نہر کا واقعہ ہے۔ یہ ترتیب اتفاقی نہیں، تربیتی ہے، تربیت کی جا رہی ہے ایک قوم کی۔ عصر حاضر سے اس کا ربط کیا ہوگا؟ آج بھی اعتراض یہی ہے نا، یہی اعتراضات ہیں کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں، یہ امیر نہیں، یہ ہمارے طبقے کا نہیں، یا پھر حکومتوں کے اندر بھی وراثت کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قیادت معیار سے بنتی ہے، حسب نسب سے نہیں۔ تو مرکزی سبق کیا ملا کہ قیادت اللہ کی امانت، علم اور قوت دولت سے زیادہ اہم ہے۔ ایلیٹ کا اعتراض ہمیشہ اہلیت کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ کا انتخاب انسانی تعصب کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ جب قیادت سونپتا ہے، جب وہ قیادت دیتا ہے تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ حق کو زندہ رکھنے کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔